بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بیدار سرمدی آپ کے اور آپ کے اہل خانہ کے لیے دعاؤں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ان دنوں سائفر کا بہت زیادہ ذکر ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہوگا کہ سائفر یا جسے مختلف نام دیے گئے ہیں، اس کو یعنی خط بھی کہا گیا اور اس کو کیبل بھی کہا گیا اور مختلف نام یعنی دیے گئے ہیں، لیکن اس کے حوالے سے سیاست بہت زوروں کی ہو رہی ہے۔ اور ابھی حال ہی میں اس وقت اس پہ یعنی بہت زیادہ شور مچا ہے جب مسلم لیگ نون کی قیادت کی طرف سے باقاعدہ اپنے کابینہ کے اجلاس میں، اور اس کے بعد وہ ان کا اعلان آیا ہے سامنے کہ وہ پارلیمنٹ میں بھی اس کو پیش کریں گے۔ عمران خان پہ یہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے اس سائفر کی کاپی یعنی وزیر اعظم ہاؤس سے غائب کر دی، کہ جو یعنی ایک خفیہ یا گورنمنٹ کا خفیہ ڈاکومنٹ تھا۔ اس کے جواب میں عمران خان صاحب نے اگلے دن جب ٹیکسلا میں یعنی جلسہ کیا تو اس میں انہوں نے اعلان کیا کہ بھی اس کی ماسٹر کاپی تو دفتر خارجہ میں موجود ہے، اور اس کی کاپی پریزیڈنٹ ہاؤس میں موجود ہے، اور اس کی کاپی چیف جسٹس آف پاکستان کے آفس میں محفوظ ہے۔ تو میرے پاس ایک کاپی آئی تھی، تو چوری کا یا یہ ساری چیزیں یہ بس عجیب سی لگتی ہیں، لیکن ایک شور مچا ہوا ہے۔ اب بنیادی طور پہ ایک سوال اس میں یہ اٹھایا گیا ہے۔ پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ میرا کسی اس طرح پولیٹیکل جماعت سے کوئی تعلق نہیں، نہ میں کسی کو کروں، لیکن کچھ باتیں جو صحیح ہوتی ہیں اس کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک بڑا میڈیا یعنی چلا رہا ہے، یعنی ایک مسلم لیگ نون کی طرف سے اور ان کے حامیوں کی طرف سے، کہ جناب امریکہ نے تو اپنا عمران خان صاحب نے تو ساری مہم یہ چلائی تھی کہ امریکہ کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، جبکہ ان کی جو خفیہ ریکارڈنگ سامنے آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی امریکہ کا نام نہیں لینا۔ تو بھائی اس میں تو صورتحال یہ ہے، وہ تو پتہ نہیں کیا وضاحت دیں گے، لیکن ایک عام ناظر کے طور پہ، عام قاری کے طور پہ اور ایک عام پاکستانی کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ پالیسی حکومتوں کی یہی ہوتی ہے کہ جو اس طرح کے ڈاکومنٹ ہیں اور جو مختلف ملکوں کے درمیان خفیہ طریقے سے جو چیزیں کارسپونڈنس ہوتی ہے، اس کا ذکر جو ہے وہ اس طرح کھلے عام نہ کیا جائے، یا کم از کم اس ملک کا نام نہ لیا جائے۔ تو شروع میں عمران خان صاحب نے جب یہ کہا کہ یا اپنے ساتھیوں کو کہا کہ امریکہ کا نام نہیں لینا، تو اس میں مصلحت یہی تھی، اس لیے کہ جو متعلقہ مقتدر حلقے ہیں غالباً ان کی طرف سے بھی، دفتر خارجہ کی طرف سے بھی یقیناً ان کو کہا گیا ہوگا کہ یہ آیا تو ہے سائفر، لیکن اور یہ آپ کے خلاف بھی ہے، یا اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو پاکستان سے عمران خان کی حکومت کو ختم کیا جائے، اور اگر ختم نہ کیا گیا تو نقصان ہوگا، اور اگر ختم ان کی حکومت کو ووٹ آف نو کنفیڈنس کے ذریعے ختم کر دیا گیا تو پھر پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح کے مختلف الفاظ تھے۔ تو اب یہ ہے کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ بھی نام نہیں لینا، چنانچہ انہوں نے پہلے جلسے میں بھی خط لہرایا اور یہ کہا کہ ایک ملک، یعنی نام نہیں لیا۔ تو بلکہ اس وقت یہ لوگوں کی طرف سے یہ سوال اٹھے تھے کہ بھی آخر ملک کا نام کیوں نہیں لے رہے، لیکن وہ تو احتیاط تھی، اور اگر انہوں نے اپنی کسی خفیہ میٹنگ میں کی تو یہ تو ایک اخلاقی طور پہ ان کے حق میں بات جاتی ہے کہ وہ دوستوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی ملک کا نام نہیں لینا۔ یہ ضرور کہنا ہے کہ ایک اہم ملک کی طرف سے اس طرح کا خط آیا ہے، اور وہ خط آیا ہے اس کے اگلے دن جو تاریخ اعتماد پیش کر گئی ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ اب جو انہوں نے اپنا شور مچایا اور تحقیق کی تو غلطی پہ غلطی کیے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے جو لیٹر بھیجا یعنی منظوری لینے کے لیے، تو اس میں سائفر کا نمبر دے دیا۔ سائفر کا نمبر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈاکومنٹ کو تو ایک طرح سے اس سگریٹ کا یعنی ایک کچھ تو آپ لوگوں نے انکشاف کر دیا، یہ بہت غلط بات تھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بات یہ ہے کہ اب سائفر ہے کیا؟ سائفر بنیادی طور پہ یعنی کوڈ ورڈز ہیں۔ ایک لفظ جو ہے وہ اگر لیٹر میں لکھا جاتا ہے سے بیدار BEDAR، تو اس میں بی فار بی نہیں ہوگا، اس میں بے کی بجائے کے لکھا ہوگا، تو وہ پھر آپس میں ایک طرح سے وہ طے شدہ ہوتا ہے کہ جب یہ لفظ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا اس کو اس سے ریپلیس کیا جائے گا، اس لفظ کو اس سے ریپلیس کیا جائے، پھر اس طرح یعنی وہ ایک اس میں جو خفیہ بات ہوتی ہے قائم رہتی ہے، پردہ رہتا ہے، اس لیے کہ اس دور میں جب مختلف ممالک ایک دوسرے کی ڈاکومنٹیشن کو یعنی وہ کرتے ہیں، اس تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے یہ سارے طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، اور اگر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ بھائی امریکہ کا نام نہیں لینا، لیکن بعد میں جب آہستہ آہستہ اس وقت شور مچا تو یہ آہستہ آہستہ بات کھلی، حتیٰ کہ اس شخص کا نام آ گیا، پھر جب اس سفیر کو بلایا گیا تو اس نے نام لیا، کچھ اور دوستوں نے نام لیا، اس طرح حتیٰ کہ اس پرٹیکولر اس انڈر سیکرٹری کا نام سامنے آ گیا، پھر امریکہ کا نام سامنے آ گیا۔
تو پہلے تو ابتدا میں ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ کسی کا نام لیا جائے گا، تو اس لیے اس بات کو بھی ایشو نہیں بنانا چاہیے. نہیں، یہ ساری باتیں تو عمران خان کے حق میں چلی جائیں گی. اور پھر اب آپ نے جو اسے کیا ہے تو اس سے نکلنا کچھ نہیں ہے. میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہ جو منفی سیاست کے ہتھکنڈے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، اور ہمارا ماحول جو ہے وہ ایسا بنتا جا رہا ہے. ایسا ہی یہ ماحول ہے. دکھ کی بات یہ ہے کہ ایسے ہی ماحول ہے جس کے بارے میں ہمارے بہت ہی نامور ایٹمی سائنسدان یعنی جو ان کے ساتھ ہوا، ڈاکٹر قدیر خان نے کہا تھا گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے. تو اب یہ ہے کہ اس طرح کی صورتحال پیدا نہ کی جائے کہ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں یہ تاثر دینا شروع کر دیں کہ اور مخلص جو لوگ ہیں وہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہمارے ساتھ کوئی وہ سلوک کیا گیا جو کوفیوں نے امام عالی مقام کے ساتھ کیا تھا. تو ہر چیز کا غلط مطلب نہ نکالا جائے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ صاف ستھری سیاست کی جائے. سائفر کا معاملہ بھی ایسا نہیں ہے، اب اسے اور اچھالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور بہترین طریقہ جو سیاست کا ہے، میں کئی بار کہہ چکا ہوں، عوام کی خدمت ہے. اور اس وقت سیلاب زدگان ہیں، ان کی خدمت ہے، ان کی خدمت کی جائے. اور نظر آئے گا کہ کون وہاں پہ پہنچا ہوا ہے، کون ان کے لیے فنڈز اکٹھے کر رہا ہے، کون ان کے لیے اس فنڈز کی تقسیم میں جتا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں لوگوں کو یاد رہتی ہیں. لوگوں کو یہ یاد نہیں رہے گا کہ کس نے کس کے خلاف کتنے پرچے درج کرائے یا کتنا پراپیگنڈا کیا. شکریہ.